اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ جب آپ کا کتا آپ پر ہی بھونکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے۔ قابل نفرت ہے وہ وعظ جو بھرے ہوئے پیٹ سے منبر پر بھوکوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ قابل نفرت ہے وہ وعظ جو بھرے ہوئے پیٹ سے منبر پر بھوکوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ سب نے پوچھا بہو جہیز میں کیا لائی ہو، کسی نے نہ پوچھا بیٹی کیا کیا چھوڑ آئی ہو۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جس عدالت کے اپنے دروازے کے سامنے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر 200 پر فروخت ہو رہا ہو، اس عدالت سے انصاف کی توقع رکھنا فضول ہے۔ ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کو ویسا احساس نہ لٹائیں جیسا آپ کا ان کے لیے ہوتا ہے۔ کم عقل لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا۔ عقل مند لوگ زیادہ نہیں بولتے کیونکہ ان کے دماغ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ انتظار وہ احساس ہے جو آپ کو اذیت اور خوشی دونوں چیزوں سے بیک وقت متعارف کرواتا ہے۔ کسی اپنے کے آنے کا انتظار جہاں تسکین دیتا ہے، وہیں ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہو کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رابطہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، اس رابطے میں اخلاص اور ادب اور احترام کو کھنچاؤ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ جب لوگ خود کو کوئی کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس بندے کو قرض لینے اور خوش آمد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو اللہ کے آگے روتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے، ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے اور ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ جب آپ کے چاہنے والے کسی اور کی وجہ سے آپ کو اگنور کرنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں آپ کی محبت اور قدر ختم ہو گئی ہے۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اول، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دو، اس کا دل تقویٰ سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناکام لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں،
اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی۔ بے مقصد زندگی گزرتی ہے، دوسروں سے علم چھپاتے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ قابل غور ہے آپ حجاب کر رہی ہیں، لیکن میک اپ کے ساتھ اور حجاب کی ابا بہت تنگ اور نامحرم مردوں کے بیچ خوشبو لگانا، تو یہ قابل غور ہے۔ 2. آپ نے داڑھی کو چہرے پر سجایا ہوا ہے لیکن نظریں جھکی ہوئی نہیں ہیں، تو قابل غور ہے۔ تمام عبادات ٹائم پر انجام دے رہے ہیں لیکن ریاکاری کے ساتھ، تو قابل غور ہے۔ باہر دوستوں کے ساتھ بہت نرم لہجہ اور رویہ، لیکن گھر میں ماں باپ، بیوی اور بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، تو قابل غور ہے۔ مہمانوں کی بہت آؤ بھگت اور خدمت، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی غیبت، تو قابل غور ہے۔ صدقہ بہت زیادہ نکالنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقراء کو تانے دینا، تو قابل غور ہے۔ تہجد اور قرآن کثرت سے پڑھنا لیکن رشتہ داروں سے قطع تعلقی، تو قابل غور ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس دوران بد اخلاقی اور توہین بھی کر رہے ہیں، تو قابل غور ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں لیکن کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ رضائے الہی کے لیے، تو قابل غور ہے۔ خبردار نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں جبکہ وہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہیں اور نیکیوں کی ٹوکری خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ آپ چھوٹے ماحول میں رہتے ہیں یا بڑے، اہم یہ ہے کہ آپ کی سوچ چھوٹی ہے یا بڑی۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دنیا یعنی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے پیاس زیادہ لگتی ہے۔